بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام خرم بابر ہے اور میں آج اپنی ایک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو سورہ رحمان کے حوالے سے ہے، اور اس میں اللہ نے کس طرح معجزہ کیا وہ سارا کچھ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ میرے بہت سے آپریشنس ہو چکے ہوئے ہیں، 14 آپریشنس ہو چکے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کینسر بھی رہا ہے، بس کے نیچے بھی آ گیا تھا، گردن کے موڑے ٹوٹ گئے تھے، بس نے کچل دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں اس کو، بائی پاس ہوا ہے دل کا، لیفٹ مین آرٹری، میڈیکل کے جو ان سے ہیں لوگ جانتے ہیں، لیفٹ مین آرٹری وہ ٹوٹل بلاک ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ 5 اور نالیاں بھی بلاک ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے فوری طور پہ ایمرجنسی کے اندر 2012 میں بائی پاس ریکمینڈ کیا، اور آنن فانن ہی بائی پاس ہوا میرا۔ اس کے ساتھ ہی جو سا تھا، میں جب بائی پاس ہوا میرا، ہاسپٹلائزڈ ہوا، اینجیوگرافی ہوئی پہلے، اس کے بعد پھر اینجیوگرافی میں بتا دیا میرے والدین کو کہ اس کی لیفٹ مین آرٹری بلاک ہے اور ساتھ اور دوسری نالیاں بھی بند ہیں، تو اس کا بائی پاس مسٹ ہے۔ لیکن یہ تھا کہ بضد تھا کہ عید میں نے گھر پہ ہی کرنی ہے، تو اگست میں عید تھی 2012 کے، تو میں گھر آ گیا ڈاکٹر سے لڑائی کر کے کہ دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ٹھیک عید کے دوسرے دن میری طبیعت بہت ہی خراب ہو گئی، سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، اور نہ سانس لیا جائے، جب کہ اے سی میں بیٹھا ہوا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا لیکن ٹھیک کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس کی وجہ سے پھر میرے والدین، امی اور ابو جو ان سے، وہ مجھے لے کے ہاسپٹل پہنچے۔ ڈاکٹر نے ایڈمٹ کر لیا مجھے کہ فوری طور پہ اس کا بائی پاس ہونا ہے۔ ایک دن کا گیپ دیا، اور ایک دن کے بعد جو سا میرا بائی پاس کے لیے آپریشن کے لیے لے کے گئے۔ جب آپریٹ ہو گیا سارے کا سارا، تو اندر جا کے میں نے ڈاکٹرز کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب میرے یہ پرابلمس تھیں، یہ سارا کچھ تھا، اور سرجنس وغیرہ سارے پریشان ہوئے کہ یہ بندہ بچ کیسے گیا اور یہاں تک کیسے پہنچ گیا، اتنی بیماریوں کے باوجود بھی اب بائی پاس کرانے کے لیے آ گیا۔ خیر وہ سارا کچھ ہو گیا، بائی پاس بھی ہو گیا، اور ڈاکٹرز نے جو سا تھا مجھے بالکل وینٹیلیٹر پہ ڈالا، وینٹیلیٹر سے اتارا بھی۔ اس کے بعد جس ٹائم پہ وینٹیلیٹر سے اتارا مجھے ہوش آئی، تو پتہ چلا کہ میرے سے سانس پھر نہیں صحیح لیا جا رہا۔ سانس اتنا، آئی سی یو میں تھا میں اس ٹائم پہ، سانس اس طرح نہیں لیا جا رہا تھا کہ بالکل بھی سانس اکھڑ رہا تھا میرا، اور آپریٹ ہونے کے باوجود بھی۔ تو بالکل ناک منہ کھول کے مجھے رہنا پڑتا تھا۔ تو وہ ڈاکٹرز بھی پریشان تھے۔ جب میرے ایکس ریز ہوئے تو پتہ چلا کہ رائٹ سائڈ کا جو سا لنگ تھا اس کے اندر پانی پڑ گیا ہے، پتہ نہیں کتنے ملی لیٹر پانی پڑا ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ جب ایکس ریز کرنا شروع کیے تو وہ پتہ چلا کہ جی ایک سائڈ سے جو سا ہے وہ ٹوٹل بلیک آ رہا ہوتا تھا، اور ایک سائڈ جو سی تھی وہ کیا کہتے ہیں اس کا، بالکل پھیپھڑے نظر آتے تھے۔ اب وہ ڈاکٹرز سارے پریشان تھے یہ کیسے کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ابو میرے والد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، وہ آئے، اور ابو نے کہا کہ میرا بیٹا کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بھی ان کی طرف دیکھ رہا، ڈرینس لگی ہوئی تھی، بہت پین تھی مجھے۔ تو میرے ابو اپنے موبائل میں سورہ رحمان لے کے آئے قاری عبدالباسط صاحب کی آواز میں۔ ابو کو میں نے کہا کہ وہ لگائیں میرے کان کے ساتھ۔ ٹھیک 2 دن، تیسرا دن ہوا، 2 دن سننے کے بعد تیسرا دن جب ہوا، صبح ایکس ریز ہوئے، سارا کچھ ہوا، اور جب ایکس رے ہوئے تو ڈاکٹر خود شوق میں تھے کہ اس کا پانی کیسے نکل گیا سارے کا سارا، اس کے لنگز کیسے، کیونکہ ڈیلی بیسس پہ میرے ایکس ریز ہو رہے تھے، پورٹیبل ایکس ریز ہو رہے تھے، اور ایک دم ہی جو سا تھا وہ ایکس ریز بالکل کلیئر ہو گیا، رائٹ سائڈ کا لنگ بھی ٹھیک ہو گیا، اور لیفٹ سائڈ کا بھی بالکل ایکول چل رہا تھا سارا کچھ۔ اور ڈاکٹر خود پریشان تھے کہ یہ کیا میڈیسنز لگی ہیں۔ ڈاکٹرز آئے، پہ کون کون سے ڈاکٹرز آ کے، سائیکولوجسٹ آ کے میرے پاس بیٹھیں کہ یہ کیا کیا آپ نے، یہ کیسے ہو گیا۔ پھر ڈاکٹرز آئے، آخرکار وہ مانتے تو ہیں نہیں جب ان کو بتایا کہ جی سورہ رحمان کو سنا ہے تو اس طریقے سے ہوا ہے، تو وہ مانا نہیں انہوں نے۔ پھر میں نے کیا کیا، ڈاکٹرز نے اینڈ میں یہی کہا کہ جی
یہ ہمارا جون سا ہے میڈیسن کی وجہ سے اس کا پانی خشک ہو گیا، جبکہ میڈیسنس کی وجہ سے پانی خشک نہیں ہوا تھا، اور انہوں نے صرف سورہ رحمان کے ساتھ ہی چل رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹر جو بھی کنورسیشن کرتے تھے، بات کرتے تھے، میرے سامنے کرتے تھے، مجھے سمجھ آ رہی ہوتی تھی۔ تو ساتھ ہی اسی طریقے سے جب ساتھ والے بیڈس والے لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ کیور ہو گیا ہے، میرے بیڈ کے بالکل ساتھ والے ایک وینٹیلیٹر پہ تھے، ان کو بھی یعنی ان کے اٹینڈنٹ کو کہا کہ ان کو سورہ رحمان سنائیں، اور جب تک میں رہا ہوں آئی سی یو کے اندر، آئی سی یو میں، تب تک جو بھی پیشنٹ آتا تھا اس کو وہاں پہ نرسیں سورہ رحمان لگا دیتی تھیں، اور وہ جیسی سورہ رحمان لگاتی تھیں وہ پیشنٹ کیور کی طرف ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ جو سب سے بڑی ایک چیز تھی سورہ رحمان کے سننے کی، وہ یہ تھا کہ جب سورہ رحمان میں سن رہا ہوں لیکن ایٹماسفیئر چینج ہوتا جاتا تھا، باڈی پہ ایسا افیکٹ ہوتا تھا کہ باڈی کے اندر جان آ رہی ہے، کوئی اندر کوئی چیز اتر رہی ہے، اور ایسا فیل ہوتا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، سب اندر سے کوئی آواز دیتا آل از ویل، آل از ویل، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اسی طریقے سے باقی جو وینٹیلیٹر پہ تھے صاحب وہ بھی ٹھیک ہو گئے، تیسرے دن ہی اللہ تعالیٰ کے کلام سے ٹھیک ہونا شروع ہو گئے، لیکن 7 دن متواتر اینٹی بایوٹک کی طرح اس کو چھونا، اور جس طرح بابا جی نے بابا سید صفدر علی بخاری سرکار نے کلندر پاک نے بتایا، اسی طریقے سے اس کو سنا، اور سننے کے بعد جو ان سا ہے اس کے اوپر عمل کیا، اور اسی طریقے سے باقی لوگوں کو بھی میسیج دیا، بعد میں بھی دیتا ہوں، ابھی بھی دے رہا ہوں لوگوں کو میسیج، اور یہ حقیقتاً ایک چیز ہے کہ قرآن پاک شفا ہے مومنوں کے لیے، اور سورہ رحمان کے اندر جو سی چیز ہے وہ رحمت ہے، کرم ہے، اس کا فضل ہے، وہ اپنی نعمتیں نوازتا ہے، اور نعمتیں نوازتے نوازتے جو سا وہ انسان کے اوپر بہت سی چیزیں وہ چھوڑتا ہے۔ اور جب آپ سورہ رحمان کو سنتے ہیں جس طرح بابا جی نے بتایا ہوا ہے طریقہ، اس طریقے سے جب آپ سنیں تو اس کے پازیٹیو ایفیکٹس لازماً آتے ہیں۔ آپ اکیلے بیٹھ کے سن رہے ہیں لیکن ساتھ آپ کے کوئی بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کی لائف پہ بھی، اس کے ایٹماسفیئر پہ بھی، اس کمرے میں بھی، اس گھر میں بھی ایک افیکٹ جو ان سے ہے نا پازیٹیو افیکٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا جو ان سا ایک کلام کی طاقت ہے کہ جس سے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، اللہ ہی سب کو سیدھا کرنے والا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، تو اللہ کے کلام میں اللہ ہی بول رہا ہوتا ہے، تو اگر ہم جب سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے سورہ رحمان کو سنیں دن میں ایک بار، اور 7 دن کے لیے قاری عبدالباسط عبدالصمد صاحب کی آواز میں بغیر ترجمے کے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے گھر سے اتنی کو امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی سنے گا، جو بیمار ہے کسی بھی مرض میں، کسی بھی بیماری میں، کسی بھی چیز کے لیے وہ سن رہا ہے اور اچھائی کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ اس کی پوری کرے گا بفضل خدا۔ شکریہ۔